السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی پرورش کی بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح فرعون کے زمانے میں وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے حکم کو کس طرح پھیلایا اور کس طرح انہوں نے فرعون کا مقابلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا کہ 2 درخت ہیں جو زمین پر اگے ہیں اور وہ اتنے بلند و بالا ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کا سایہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ فرعون اس عجیب خواب پر بہت پریشان ہوا اور اس نے سارے نجومی، درباری اور جادوگروں کو اور کاہنوں کو بلا بھیجا اور اس نے کہا کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر چاہیے۔ لہٰذا تمام جادوگر، کاہن اور علم فلکیات والے اپنے اپنے حساب لگانے لگے اور پھر انہوں نے بتایا کہ اے فرعون، تیرے ملک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیری بادشاہت کو ختم کر ڈالے گا اور یہاں پر صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ اس پر فرعون بہت برہم ہوا کہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ نعوذ باللہ خدا ہے اور وہ خود کو سجدے کروایا کرتا تھا، تو وہ کیسے برداشت کر سکتا کہ کوئی اس کی حکومت کو ختم کر ڈالے۔ اس نے حکم دیا کہ ملک میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کی پولیس اور اہلکار ملک میں چاروں طرف پھیل گئے۔ جو ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو اس کے والدین کے سامنے ذبح کر دیا جاتا۔ یہ صورتحال بہت سنگین صورت اختیار کر گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بہت ڈری، بہت زیادہ خوفزدہ ہوئیں کہ وہ اپنے بچے کو کس طرح جو ہے نا بچائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ تم اپنے بیٹے موسیٰ کو صندوق میں رکھو اور پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، حضرت موسیٰ کی والدہ بہت پریشان ہوئی، لیکن وہ اللہ کے حکم کو کیسے ٹال سکتی تھی۔ انہوں نے صندوق لیا، اس میں حضرت موسیٰ کو لٹایا اور صندوق جو تھا وہ دریائے نیل میں بہا دیا۔ صندوق بہتا ہوا نیل میں غوطے کھانے لگا۔ اور آپ کو پتہ ہے بچوں، نیل کے کنارے فرعون کے بہت سے محل تھے۔ وہ ان محلوں میں ایک سے دوسرے محل میں جاتا اور بہت زیادہ انجوائے کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیٹھا ہوا نیل کے دریا کے کنارے بیٹھا تھا اور ساتھ اس کی ملکہ حضرت آسیہ بھی تشریف فرما تھی۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ کوئی صندوق جو ہے وہ دریا میں تیر رہا ہے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ یہ کوئی صندوق ہے۔ فرعون نے کہا نہیں، یہ صندوق نہیں ہے، یہ تو کوئی لکڑی ہے۔ حضرت آسیہ نے درباریوں کو کہا کہ جائیں اور وہ صندوق کو اٹھا لائیں۔ جب وہ صندوق ان کے پاس لایا گیا تو کھول کر دیکھا تو اس میں انتہائی خوبصورت چمکدار چہرے والا، پر نور روشن چہرے والا بچہ لیٹا ہوا مسکرا رہا تھا۔ حضرت آسیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی محبت ڈال دی۔ فرعون کو بہت غصہ آیا کہ یہ کہیں وہی بچہ نہ ہو کہ جس نے اس کی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ اس بچے کو کچھ نہ کہنا، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ جوان ہو کر ہم دونوں کے لیے مفید ثابت ہو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون حضرت آسیہ کی درخواست پر خاموش ہو گیا اور پھر وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ محل میں لے جائے گئے۔ ان کو دودھ پلانے کے لیے بہت سی عورتوں کو بلایا گیا۔ 6 عورتیں آئیں لیکن انہوں نے کسی کو منہ نہیں لگایا۔ آخر میں حضرت موسیٰ کی والدہ جو تھی وہ بے قرار ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بڑی بہن حضرت مریم سے کہا کہ جاؤ دیکھو کہ یہ صندوق کس جگہ پر جا کر رکے گا اور اسے کون پکڑے گا۔ حضرت مریم نے آ کے بتایا کہ وہ صندوق جو ہے وہ محل میں بادشاہ کے کارندوں نے پکڑ لیا ہے۔ جب کسی بھی کنیز کا دودھ حضرت موسیٰ نے نہ پیا تو حضرت مریم نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسی عورت کا پتہ بتاؤں کہ جس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا؟ تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کی والدہ کا بتایا۔
حضرت موسیٰ کی والدہ آئیں اور وہ بچے کو جیسے ہی اس کے پاس گئیں، بچہ ان سے لپٹ گیا اور حضرت موسیٰ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، یہ اللہ کا وعدہ تھا اور یہ پورا ہو کر رہا، اور ان کی والدہ نے ہی ان کی پرورش کی۔ سبحان اللہ۔